پہ رکھ دیا؟ نہیں، شعبہ ناکارہ نہیں ہے. جس ملک کے حکمران ناکارہ ہوتے ہیں وہ اس شعبے کو ناکارہ سمجھتے ہوئے اس شعبے میں رقم نہیں رکھتے ہیں. دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں تو ان ملکوں کی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد صحت ہوتی ہے. اب امریکہ کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ تعلیم پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. سویڈن اور انگلینڈ کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تعلیم، اس کے بعد صحت اور اس کے بعد دنیا دوسری چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. اور کوئی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے اس میں تعلیم کو درجہ اول پہ نہ رکھا جائے. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے ترقی کر لیا ہو جہاں تعلیم اور صحت پہ پیسے نہ خرچ کیے جائیں اور وہ ملک ترقی کر چکا ہو. ایسی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ پاکستان اور ہمارے جیسے دوسرے ممالک، مثال کے طور پر ہندوستان بھی ہمارے جیسا ملک ہے جہاں پر تعلیم یا صحت کو فرسٹ پرائرٹی دی جاتی ہو. وہاں بھی ڈیفینس اور ایٹم بم اور نیوکلیئر آرسنل اور اس قسم کی تمام حماقتیں کی جاتی ہیں جن کا عام عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں عام عوام کا کیا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے کروڑوں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. ہمارے ملک کے کروڑوں بچے اسکول میں داخل ہونے کے بعد اسکول سے بھاگ لیتے ہیں اور جاہل لوگوں کی ایک فوج ظفر موج پورے ملک میں گھوم رہی ہوتی ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ ملک میں جو جس طرح کے کام ہو رہے ہیں وہ جہالت کی مکمل طور پر عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے صحت کا شعبہ بھی ایسا ہے. صحیح. ہمارے ملک میں پرائمری ہیلتھ کیئر موجود نہیں ہے. عوام کو صاف پانی نہیں ملتا ہے. عوام کے لیے سیوریج سسٹم نہیں ہے اور ساری آبادی کے لیے ویکسینیشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور صحت صرف 1 سے 2% لوگوں کو صحت کی مناسب سہولتیں مہیا ہیں اور باقی لوگ دعا پر یا ملک میں موجود 1 ملین جو احتیاطی ہیں ان پہ ان کا گزارا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماؤں کی شرح اموات، بچوں کی شرح اموات اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں ہم جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ملک میں تو ایٹم بم ہے، آپ نے تو ایٹم بم پھوڑا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. تو ہم گھاس کھا رہے ہیں اس وقت اور تعلیم کا یہ حال ہے. ایٹم بم موجود ہے. بالکل تعلیم کے حوالے سے چلیں بات کر لیتے ہیں. یہ بات واقعی میں کہی جاتی ہے. اگر ہم ملیشیا کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اپنے جی ڈی پی کا 25% حصہ تعلیم پہ اس وقت خرچ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان 5% بھی نہیں کرتا ہے. ہم نے پچھلے سال 1.8 کیا تھا، اس سال ہم نے 2.4 کیا تھا. اس سے زیادہ ہم کرتے ہی نہیں اور وہ بھی جو مختص کیا جاتا ہے وہ صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا تھا. آپ کا چونکہ بہت پرانا تعلق رہا ہے شعبہ تعلیم سے، ڈاکٹر صاحب کہاں پہ مشکلات آ جاتی ہیں کہ یہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، کیوں نہیں خرچ ہوتے ان جگہوں پر، تعلیمی شعبے پہ کیوں نہیں خرچ کیے جاتے؟ دیکھیے
سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایسی افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو صحت مند ہو اور جس کا ذہن اچھے خیالات رکھتا ہو. اس لحاظ سے صحت اور تعلیم دونوں اس قسم کی افرادی قوت بنانے میں مدد دیتی ہیں. صحیح. ایک مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جب تعلیم پر توجہ نہیں ہے تو ذہن جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اچھے خیالات نہیں آتے. میں اگر یہ کہوں ڈاکٹر شیرشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بے شمار لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ برین ڈیڈ، یعنی وہ ذہن جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. اچھا، دوسرا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ یہ ہے یعنی تعلیم اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی پیسہ تو آ رہا ہے اب بھی اگر دیکھیں تو امریکہ کی جانب سے IMF کی جانب سے ہمیں پیسہ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ جگہوں پر خرچ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کے ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مالا کنڈ کے متاثرین جو ہیں ان کے لیے اسکول تعمیر کیے جائیں. وہاں تو ویسے ہی خواتین کے سارے اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں، لڑکیوں کے لیے سارے اسکول تباہ کر دیے گئے. تو وہ پیسہ آ کر جاتا کہاں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک ہے کرپشن اور دوسرا ہے بد انتظامی یعنی مس مینجمنٹ. ٹھیک. تو کرپشن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسپتال ہیں مثلا اس میں دوائیں دی جاتی ہیں لیکن وہ کاغذ پہ خریدی جاتی ہیں، کاغذ پر ایشو ہو جاتی ہیں، مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوا لے کر آئیں. اور تعلیم میں جو مسئلہ ہے وہ مس مینجمنٹ کا یہ، یعنی آپ کالجوں کا اگر سروے کریں پورے پاکستان کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہاں پر بہت سے کالج تو ایسے ہیں جہاں پر اساتذہ صرف پہلی تاریخ کو تنخواہ لینے آتے ہیں، باقی وہاں پڑھائی بند ہے، بالکل پڑھائی ہوتی نہیں. اسلام آباد میں نے کئی ایسے کالج دیکھے اور کراچی میں بھی 20% یا 15% اگر اچھے کالج میں آ جائیں تو آپ جو اربوں روپیہ بہت ہی مختصر یعنی بہت تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں نا، وہ بھی فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو کسی کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ بھائی ہم خرچ کر رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، یہ لوگ آئیں پڑھائیں، دیکھا جائے کہ انتظام جو ہے وہ کیسا ہو رہا ہے. کیا کلاس روم میں بچوں کو صرف فیکٹس اینڈ فگر بتائے جا رہے ہیں یا ان کے ذہن کو سوچنے پر بھی آمادہ کیا جائے؟ اچھا، دونوں شعبے بہت حد سے زیادہ معتبر شعبے ہیں. اگر ہم چاہے تعلیم کی بات کر رہے ہوں، یہ وہ اساتذہ ہیں جو کہ آگے آنے والی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اگر ہم صحت کی بات کریں تو یہ وہ ہیں جو کہ شفا دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ خدا کے سب سے قریب تر بندوں میں سے آ جاتے ہیں اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آخر صحت کے شعبے کے اندر بھی اتنی
کرپشن موجود ہے کہ جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ پولیو ویکسین پہ خرچ نہیں ہو رہے. اب دیکھ لیں آپ, پولیو جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگ گیا ہے بہت سارے ایسی جگہوں پر جہاں سے ختم ہو گیا تھا. 80 کمپین کے باوجود پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تعلیم اور صحت دونوں شعبے میں اس محکمے میں کام, اس محکمے سے وابستہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. اب میں اور جنرلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب کے سامنے یونیورسٹی کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں ہم, وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. 6.3 بلین روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے تھے اس سال کے لیے